میرے ساتھ آل دا وے فرام اسلام آباد جناب پیر ڈاکٹر امتیاز حسین وڑائی صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ ہیں، اپنے شو بھی کئی کرتے ہیں اور تجزیہ دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم سر. السلام جوید صاحب، بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. تھینک یو ویری مچ جی. اور لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے، شاعر بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں ماشاءاللہ جناب یسر تمنا صاحب نے. جی السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام جناب، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا. امتیاز بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج سارا دن جو گزرا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پنجاب سے پولیس آنا اور پھر ان کی جو تمنا تھی کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے دوبارہ، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو پچھلے جو 3 دن ہیں، یعنی 9 تاریخ سے لے کے کہہ لیں آپ کہ پورے ملک کے اندر آپ ایک ہیجانی سی کیفیت ہے. اور اس میں جب سے یعنی عمران خان صاحب کو حراست میں لیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد سے لے کے ایک مسلسل یہ کہ آپ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کے اندر کیوس ہی ہے. اور مطلب عام طور پہ سڑکیں بند، اور خاص طور بڑے شہر جو ہیں اس کے اندر خاصا وہ ہے. آج البتہ یہ ہے کہ چونکہ ان کی کئی کیسز ان کے اوپر درج ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور ان کی جو بیلز تھی ان کے اوپر پروٹیکٹیو بیلز ہیں، کچھ انٹرم بیلز ہیں، اس کے اوپر وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ساری سنوائی ہوتی رہی سارا دن. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ نشر ہو رہا تھا اس ٹی وی جو مین اسٹریم میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کے اندر بھی، کہ جی پنجاب پولیس بھی آئی ہوئی تھی ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، اور ان کے پاس بھی کوئی وارنٹ شرٹ تھے، لاہور کے کیسز تھے کوئی، اور اسی طرح کے وہ پوری ایک تیاری تھی. اس کے علاوہ کوئی ایم پی او کے تحت بھی گرفتاری کا ایک امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ باقی کیسز کے اندر اگر انٹرم بیل ہو جاتی ہے یا پروٹیکٹیو بیل ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ایم پی او کے تحت بھی تو نظر بند کیا جا سکتا ہے نا، ایک محدود مدت کے لیے. تو اس کے اوپر بھی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بھی اسٹے دے دیا، اس کے اوپر بھی انہوں نے پروٹیکشن دے دیا ان کو، اور منع کر دیا کہ ان کو ایم پی او کے تحت بھی نظر بند نہ کیا جائے. تو اب یہ ہے کہ سارا دن بڑا نہیں ایک بڑا ایک کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں ایون پولیس والوں کے لیے بھی بڑی صبر و دماغ، ایک ظاہر بات وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی سارا دن ڈیوٹی دے رہے تھے. اور میں دیکھ رہا تھا ایک ڈی اے جی جو تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا تھا اسلام آباد پولیس سے، اور وہ ان کی سیکیورٹی پہ مامور تھے وہ، تو وہ بھی ظاہر انسان ہے، ہمیں ان کو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ ایک بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی جس کے اندر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، آپ کہہ لیں ان کے ورکرز، پھر پولیس کے جوان، پھر آپ کہہ لیں رینجرز کے جوان جو سارے آج ڈیوٹی پہ تھے، وہ سارا دن ان کا بھی آپ کہہ لیں کہ ان کا لیگ ورک بڑا ہوا ہے اور بڑا سٹریس میں رہے ہوں گے سارے. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا تھکا دینے والا دن تھا آج کا دن، اور میری دعا ہے کہ ایسا دن آئندہ نہ آئے، آگے نہ آئے، اور ہمارا جو ملک ہے جس کے اندر جو سینس سے پریویل کرنی چاہیے. اور دیکھیں بات یہ کہ جو عدلیہ ہے نا جی، الٹیمیٹلی عدلیہ نے فیصلہ کرنا ہوتا کیس کا. آپ نے دیکھا کہ انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن جو ہوتی ہے جب بھی کیس بنا کے لاتی ہے عدلیہ کے پاس ہی لاتی ہے، پھر الٹیمیٹلی فیصلہ عدلیہ نہیں کرنا ہے. اب عدلیہ جو ہے اگر جب بھی کوئی انٹرم بیل کی بات کرتے ہیں یا پروٹیکٹیو بیل کی بات کرتے ہیں، عدالتیں دیتی ہیں اور دیتی رہتی ہیں، اکثر دیتی ہیں، ان کو ملتی رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حمزہ شہباز کا بھائی ہے اس کو بھی پروٹیکٹیو بیل مل گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب وہ واپس آئے تھے لندن سے. اس طرح میاں شہباز شریف صاحب کو ملتی رہی ہے. بس سب کو کوٹیں دیتی رہتی ہیں عام طور پہ نا، اس میں ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کو مل رہی ہے. اب چونکہ پی ٹی آئی کے ایونٹس ذرا زیادہ ہو گئے ہیں، کیسز ذرا زیادہ، 150 کیسز ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی آپ کہہ لیں نمبر آف بیل زیادہ ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوٹیں ہر ایک کوئی ایک اپرچونٹی دیتی ہیں اس کے اندر. ایون آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو سزا ملی تھی میاں نوازی صاحب کو احتساب عدالت سے، اور مریم نواز کو بھی اور ان کے ہسبینڈ کو بھی، تو اس کے اوپر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ بیل پہ تھے، اور حالانکہ سزا ہو چکی تھی لیکن چونکہ اپیلیں پینڈنگ تھی. تو یہ میرا مقصد ہے کہ انہونی بات نہیں ہے. یہ عدالتیں جو عام طور پہ جب تک کہ صحیح معنوں میں جرم ثابت نہ ہو جائے اور یہ یقین نہ کر لیا جائے تو وہ نہیں چاہتے کہ اننیسیسری کوئی بندہ بیہائنڈ دی بار ایک لمحے کے لیے بھی رہے. جی اچھا، یہ جو خواجہ آصف ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، اور ان کے ساتھ رانا صاحب بھی ہیں، یہ جو بیانات دے رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اور غصہ جو ہے وہ ورکرز میں مطلب پھیلا نہیں رہے؟
نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ویسے چونکہ منسٹر ہیں, سینئر لوگ ہیں, بڑے سینئر پولیٹیشین, خاص طور پہ یہ دونوں جو ہیں خواجہ آصف صاحب ہیں یا ثناء اللہ صاحب ہیں, ان کو تو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط کرنی چاہیے. ایک وزیر داخلہ ہے, ایک وزیر دفاع ہیں, تو ان کو بڑا نفعت اللہ میں کہتا ہوں اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. جو بھی ہے ایک چونکہ حکومتی عہدہ ان کے پاس ہے, پبلک آفس ہولڈر ہیں یہ, تو ان کو اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس سے یہ ہے کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اس کا فائدہ مل جاتا ہے, کیونکہ کورٹوں کو پتہ چل جاتا ہے پریجوڈس کا نا, پریجوڈس کا اور میلے فائڈے کا. میلا فائڈے جو ہے یہی ثابت کرنا ہوتا ہے نا ہم لوگوں نے کورٹوں میں, جب ہم کھڑے ہوتے جی فلانا جو ہے اس کا میلا فائڈے انٹینشن ہے, تو یہ خود ہی اپنی انٹینشن دے دیتے جب بیان شیان دیتے ہیں. تو ان کو نہیں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ان کی سلیٹ جو کلین رہے. جی کی بہتری میں ہے کچھ اس قسم کا واقعہ جو ہے وہ پیش نہ آئے. امتیاز بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں, بہت ساری خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر, اور کچھ بہت جو ٹاپ کے اینکرز ہیں جو یعنی کہ پی ٹی آئی کے کچھ تھوڑے ہمدرد بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی گھیراؤ جلاؤ ہوا ہے یہ اس میں پی ٹی آئی کم اور دوسرے نامعلوم افراد جو ہیں وہ زیادہ شامل تھے. آپ کچھ اسی طرح دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک بیچارہ سعودی عرب میں پاکستانی ہے, اس نے بہت سارے پیسے بھیجے پشاور میں, اس نے ٹرک خریدا اور اس کو انہوں نے آگ لگا دی, اور جب پیچھا کیا گیا ان بندوں کا تو ایک سپاہی تھا اور باقی سب سول کپڑوں میں تھے, اور سب کے سب وہ بقول ہم کہ وہ پولیس لائن میں چلے گئے تھے. تو یہ شک و شبہات تو ہوتے ہیں نا پھر. اچھا, پہلا تو مجھے آپ سے اختلاف ہے جی کہ جاوید قائی صاحب آپ بھی ٹاپ کے اینکر ہیں ماشاءاللہ. نہیں سر نہیں, آپ نے باقی اینکرز کا ذکر کیا ٹاپ سے, تو آپ بھی ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنا ایک ہمارے کا اپنا ایک ہے اور بڑا اچھا پروگرام کرتے ہیں اور بڑے عرصے سے کر رہے ہیں آپ. تو اسی طرح تمنا بھائی ہیں, یہ بڑے اچھے اینالسٹ ہیں ماشاءاللہ, ان کا انالیسس بڑا جاندار ہوتا ہے اور میں بڑی غور سے سنتا ہوں اور اس کے اندر بڑی لاجک ہوتی ہے. اچھا, اب آگے سوال وہ دیکھیں, جب ہنگامے ہوتے ہیں نا تو ہنگامے کے اندر ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں. اس میں شر پسند بھی آ جاتے ہیں, اس میں چور چکار بھی آ جاتے ہیں, اس میں لوٹ مار کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آ سکتے ہیں, اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے ایلیمنٹ, ہو سکتا ہے اپنے طور پہ بھی سم ٹائم ہوتا ہے کوئی بندے سرکاری ملازم اس میں اپنے گین کے لیے بھی یا کچھ کرنے کے لیے, یا ان کی انکلینیشن ہو سکتا ہے کسی پارٹی کے ساتھ ہو تو اس پارٹی کے سپورٹ میں وہ کرنا چاہ رہے ہوں. تو اس میں کچھ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, اور بہرحال جب تک ویلڈ اس کی ایویڈنس نہ ہو تو میں اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کو رول آؤٹ نہیں ہم کر سکتے. اب رہا سوال, جیسا کہ تمنا بھائی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ دھرنا دیں گے منڈے کو, اور انہوں نے سب اپنے ورکرز کو سب کو بلا لیا ہے. ایکچولی جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا لوگ, ویسے وہ عام طور پر دھرنے شرنے نہیں دیتے, گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس تو اختیار ہوتا ہے, وہ سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے. اور جو کورٹس ہیں اگر ان کو اس سے سمجھا یہ جائے گا کہ ابھی شاید کورٹس کو انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہیں یا دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں. لیکن امتیاز بھائی ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب پچھلے 3.5-4 سال عمران خان صاحب کے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب, بلاول بھٹو صاحب, یہ سب شہباز شریف صاحب, یہ سب دھرنے لے کر اسلام آباد پہنچے, لیکن ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے وہ نہیں کیا گیا. نہیں دیکھیں, بات یہ کہ دھرنے اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے ایک طرح سے نا, پورا من دھرنا جو نا جس میں توڑ پھوڑ نہ ہو, کوئی اس طرح کی بات نہ ہو, تو وہ تو رائٹ ہوتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, بلکہ سربراہ ہیں پی ڈی ایم کے, اور حکومت کے اندر ہیں. اب ان کا دھرنا جو ہے وہ مناسب نہیں لگ رہا, میں سمجھتا ہوں. اگر وہ دھرنا دیں گے تو اس کو پوزیٹیولی نہیں لیا جائے گا, چاہے وہ نیوٹرل فورسز جو بھی ہیں پاکستان کے اندر, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو یا کہیں اور ہو, وہ اس کو میرا خیال ہے کہ اپریشیٹ نہیں کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ کے وہ تو تک نہیں مانتا نا. یہ تو دھرنا وہ دیتا ہے جس کی بات مانی نہیں جا رہی ہوتی اور وہ بے بس ہوتا ہے, حکومت کے اندر نہیں ہوتا. اب چونکہ یہ تو خود حکومت کے اندر بیٹھے. اب رہا سوال عدالتیں, تو دیکھیں عدالتیں تو یہی 15 جج ہے نا جی, میں سمجھتا ہوں کہ جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کل جو بینچ بنایا, اطہر من اللہ صاحب کو ساتھ لے لیا, محمد علی مظہر صاحب کو لے لیا, تو 2 نئے جج انہوں نے ساتھ بٹھا لی چیف جسٹس صاحب نے, اور بڑا اچھا کیا میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں. تو خاص طور سٹنگ جو وزراء ہیں یہ اپریشیبل نہیں ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں نا, وہ مناسب نہیں ہوتا. اس کا حال جوڈیشری کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے نا, وہ نہ تو عوام اس میں تبدیلی لا سکتی ہے, نہ پارلیمنٹ تبدیلی لا سکتی ہے, تا وقت ہے کہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کی جائے, جو یہ کر نہیں سکتے
چونکہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے. بالکل میجورٹی نہیں ہے. جی جی. جوڈیشری کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو اگر آپ نے چینج کروانا ہے یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کروانی ہے تو پھر انہی کے پاس دوبارہ جانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا, اور وہیں پہ آپ جوڈیشل ریویژن کے لیے جانا ہے تاکہ وہی جو اس کو دوبارہ ریویو کریں, نئے کو حقائق, نئے کو فیکٹس, نئی کو ایویڈنس کورٹ کے سامنے رکھی جائے اور کہا جائے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں یہ پہلو جو ہیں اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا, تو اس کو ذرا آپ ریویو کر دیں. تو ایسی صورت میں جانا انہی کے پاس ہے. یہ نہ تو چوک میں اس کا فیصلہ چینج ہونا ہے, نہ پارلیمنٹ میں چینج ہونا ہے. تو میرا خیال ہے ملک کے اندر آلریڈی چکے اتنی وہ پولرائزیشن ہو گئی ہے, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے 3 دن میں کتنا نقصان ہوا ہے. جی میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں, اور خاص طور پہ دیکھیں نا یہ جتنے بھی سرکاری املاک ہیں یہ ہماری ہیں نا جی, یہ پاکستانیوں کے ٹیکس سے بنی ہوئی ہیں ساری چیزیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو توڑ رہے ہیں نا, تو اس کو اپریشیٹ میں نہیں کرتا. لیکن میں نے وہی بتایا کہ شر پسند لوگ آ جاتے ہیں ایسی موقع پہ فائدہ اٹھانے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ فضل الرحمان صاحب کو ریویو کرنا چاہیے اپنا یہ فیصلہ, اور اسے اوائڈ کریں تو بہتر ہے. جی بتائیے گا کہ یہ جو صحافیوں کو اٹھانے کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا, آفتاب اقبال کو اٹھا لیا اور ان کو تو رہا بھی کر دیا, اور عمران ریاض جو ہیں وہ ابھی تک حراست میں ہیں. اور اقبال صاحب جو ہیں, آفتاب اقبال صاحب, انہوں نے بڑا زبردست بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کسی نے سوال کیا کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا, تو انہوں نے کہا جی میرا سافٹ ویئر اگر اپڈیٹ ہو جاتا تو پھر عمران ریاض کا بھی ہو جاتا اور عمران خان کا بھی ہو جاتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اٹھا کے سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ہے یہ کیا کہانی ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. نہیں, اصل میں مین چیز یہ ہے کہ جو ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے گرفتاریوں کا, آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ ٹاپ لیڈرشپ بھی گرفتار, ایک سٹیج تو یہ بھی آئی تھی, عمران خان بھی بیہائنڈ دی بار تھے, اور اس کے بعد شاہد قریشی, اسد عمر وغیرہ وغیرہ ساری ٹاپ جو فرسٹ ایئر جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اندر ہوگی اس کے, اور سیکنڈ ایئر کے لوگ بھی اس کے اندر جو ہیں, وہ کچھ لوگ ایسے بھی جن کو ہم جانتے بھی نہیں وہ بھی اریسٹڈ ہے, کیونکہ اس کا مطلب وہ تھرڈ ایئر بھی ہے, تھرڈ ایئر یا فورتھ ایئر. اچھا, اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جیسے تمنا صاحب نے کہا کہ لیڈرشپ کو مطلب اس طرح الگ نہیں کر دینا چاہیے ورکر سے, پھر ورکرز کو کنٹرول کون کرے گا, ٹھیک ہے نا. ورکرز جو ہیں ان کو کیسے روکا جائے گا کہ بھی کوئی وائلیشن نہ کریں, کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں, ملک کے اندر امن امان کی سچویشن کو خراب نہ کریں. تو وہ ان کا اپنے لیڈر کہہ سکتے ہیں نا, ہمیشہ لیڈر کے بات ماننے کے, گورنمنٹ کی تو نہیں ماننے کے وزارے. تو اب اگر لیڈرشپ کو آپ نے اریسٹ کر لیا ہوگا اور وہ جیلوں میں ہوں گے پڑے ہوئے, تو ان کا تو رابطہ ہی ختم ہو جائے گا ورکرز کے ساتھ. پھر ورکر کیا ہوگا, وہ پھر ٹولیاں بنا لیتے ہیں نا, موب آپ نے دیکھا ہوگا ایک سائیکی ہے اس کے اندر, پھر وہ اپنی ٹولیاں بنا لیں گے, اپنی مرضی کے مطابق پلان کریں گے, کل ہم نے ادھر جانا ہے, دوسری ٹولی کہے گی ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی ان کو آپ کے لیے ایڈوائز کرنے والا نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہ اس چیز کو میں سمجھتے اوائڈ ہی کر دینا چاہیے, بہتر ہوتا ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا نا الٹیمیٹلی. وزارے جو بھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں یہ کوٹوں کے تھرو واپس آ جائیں گے, 2-4 دن آپ رکھ لیں گے, ہفتہ رکھ لیں گے, 10 دن رکھ لیں گے, کیا کریں گے آپ, تو الٹیمیٹلی انہیں چھوٹ ہی جانا ہوتا ہے نا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. اچھا, ایک چیز میں ویسے اپریشیٹ کروں گا آصف علی زرداری کو, کہ ان کا جو 5 سال کا دور تھا ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, ایک بھی سیاسی نظر بند مجھے نہیں یاد, آپ کو یا تمنا صاحب کو یاد ہو تو ہو, مجھے نہیں یاد کہ پیپلز پارٹی کا جو دور تھا 2008 سے لے کے 13 تک, اس کے اندر مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی سیاسی قیدی ہوگا, انہوں نے ایک بندہ بھی پکڑا, ٹھیک ہے نا. یہ میں اپریشیٹ کروں گا بات. تو ایک تو یہ کہ یہ جو اب رہا سوال صحافی, تو یقیناً جو مطلب عمران خان کی سپورٹ میں لوگ بولتے ہیں یا جو بھی کچھ ہے. اچھا, کچھ صحافیوں کے اندر بھی یہ میں چیز میں کہوں گا, میں نے خود نوٹ کی ہے کہ مطلب میں بھی صحافیوں میں شامل ہو جاتا ہوں جب اس فورم پہ آتا ہوں, تو اب دیکھیں نا کہ ہم بھی نیوٹرل نہیں رہتے ویسے نا, ہم بھی سم ٹائم اگر ہم دوسرے بلاک کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں, یعنی اگر ہمیں پی ایم ایل این پسند ہے تو ہم کلابیں ملا دیتے ہیں ان کے ساتھ, اگر ہمیں پی ٹی آئی پسند ہے تو ہم پی ٹی آئی کے لیے کلابیں ملا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی تھوڑا نیوٹرل رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو کام کوئی پارٹی اچھا کرے اس کی تعریف کرے, جو کام وہ غلط کرے اس کو ہم کریٹیسائز بھی کریں. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کے پروگرام کے اندر آپ کو یاد ہوگا کئی بار پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ تھی تو کئی بار ہم تنقید کیا کرتے تھے اس کے اوپر نا, بالکل بزدار کی جو پرفارمنس تھی, عثمان بزدار کی, بالکل بالکل کیا کرتے تھے. مہنگائی اس وقت تھی, ڈالر کا ریٹ جو بڑھنا شروع ہو گیا تھا, اس سب کو ہم کریٹیسائز کیا کرتے تھے. تو صحافی جو ہے وہ صحیفے سے نکلتا نا لفظ,
وہ تو خبر لاتا ہے نا ایک عوام کے لیے. عام اگر آپ کسی سے بات کریں تو آرمی کے اندر بڑی مطلب کہ آرمی کے حوالے سے بڑی نفرتیں ہیں. تھوڑا سا تمنا صاحب نے چونکہ کوشچن ان کے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو پروکلیمیشن آف ایمرجنسی ہوتا ہے جی جی تو اس میں 2/3 میجورٹی, تو میں تھوڑی وضاحت کر دوں اس پہ کہ 2/3 میجورٹی نہیں ہے جی. یہ جب پروکلیمیشن ایمرجنسی نافذ ہو جاتا ہے تو اس کے 30 days کے اندر جو جوائنٹ سٹنگ آف پارلیمنٹ ہے اس کی جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس کی میجورٹی نے پاس کرنا ہوتا ہے. یعنی ٹوٹل جو ممبرز ہیں اس کی سمپل میجورٹی جس کو کہہ لیں نا وہ اس نے پاس کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس کے آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے دنوں جو بھی کچھ ہوا ہے اس کے اندر مسلح افواج کی طرف سے ہمیں کوئی خبر نہیں آئی کہ کسی کی طرف سے عوام کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی ہو یا کوئی ان کے اوپر کوئی ٹارچر کیا گیا ہو یا کچھ کیا گیا ہو. سول ایجنسیز کی شکایات آئی ہیں جیسے پولیس ہے یا باقی یہ اس طرح کے ادارے, لیکن آئی ایس آئی جو ہے اس کے کچھ افیشل جو ہیں ان پہ بھی بڑے گلے ہیں لوگوں کو. دیکھا کوشچن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی انکنفرم چیزیں ہیں نا جی. اب پتہ نہیں کس حد تک اس کی حقیقت ہے کہ آئی ایس آئی, دیکھیں بیسیکلی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی ہمارے ہیرو ہے. میں آپ کو بتا دوں ویسے آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسا ملک جس کے بالکل سرحد کے پار بیٹھا ہوا ہے انڈیا, جو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا کہ پاکستان کے اندر اس کو کس طرح ڈیسٹیبلائز کیا جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو آئی ایس آئی کی خدمات ہیں, ہمارے سرحدوں کی حفاظت اور اس کا جو انٹیلیجنس جو کلیکشن آف انٹیلیجنس ہے, پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ جو بھی ہے پلاننگ کرنا, وہ بڑی خدمات ہے ان کے. اب اس کے اندر کوئی انڈیویجول شخص کوئی ایسا ہو سکتا ہے, مطلب ظاہر بات ہے کہ ایک اتنا بڑا ادارہ کوئی اس میں ایک آدھ بندہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے نیگلیجنس ہو جائے, غلطی ہو جائے, وہ بعید نہیں ہوتی, وہ رول آؤٹ نہیں ہم کر سکتے چونکہ ظاہر انسان ہے نا. تو اس کی بیس پہ اب پوری ایجنسی کو اگر ہم یہ کہیں جی کہ کنڈیم کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی کیا جائے تو میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا. بارہ صحیح, ٹھیک ہے. چلیں امتیاز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.